تو کبھی کبھی آپ سمجھ کے اگر دعاؤں پر آمین کہیں گے تو انشاءاللہ بہت کامیاب رہیں گے۔ تیرے حضور جو آنکھوں کو نم کیا ہوا ہے، اسی نمی نے مجھے محترم کیا ہوا ہے۔ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں جو علماء کی زبان سے نکلنے والے جملوں کو سنتے ہیں۔ اب ایک شعر میں پڑھتا ہوں، سنیں آپ۔ تیرے حضور جو آنکھوں کو نم کیا ہوا ہے، اسی نمی نے مجھے محترم کیا ہوا ہے۔ میں بولتا ہوں سبھی میری بات سنتے ہیں، میرے حضور نے کتنا کرم کیا ہوا ہے۔ تھوڑا سا آرام سے بیٹھ جائیں آپ، جیسے بیٹھے ہوئے تو ویسے بیٹھ جائیں نا بھائی۔ اگر آپ یہی سب کریں گے تو پھر میرے خیال سے بہت طوفانی بیٹنگ تو نہیں کر پاؤں گا۔ کیا ہوا ہے، اسی نمی نے مجھے محترم کیا ہوا ہے۔ میں بولتا ہوں سبھی میری بات سنتے ہیں، میرے حضور نے کتنا کرم کیا ہوا ہے، میرے حضور نے کتنا کرم کیا ہوا ہے۔ پورے ہندوستان میں اپنی آواز کے حوالے سے سفر کرنے والا شاعر ثنا خوان رسول محترم خواجہ غلام سرور صاحب اللہ، جن کا تعلق اڑیسہ سے ہے، وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ ان کی موجودگی میں نعت کا ایک شعر پڑھتا ہوں، اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اپنی محبتوں کی زبان کو تھوڑی دیر کے لیے میرے حوالے کر دیں۔ باقی یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دوست نواز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ آگے کے کاروبار میں قبیلہ بڑھیج کی زمین سے نکل کر کے اعلیٰ حضرت سرکار کے آباء و اجداد لاہور کے راستے سے ہوتے ہوئے دہلی، اس کے بعد میں بریلی شریف پہنچتے ہیں۔ علامہ نقی علی خان کے گھر میں اعلیٰ حضرت سرکار کی جو ردیف ہے وہ دیکھ لیں آپ بس۔ پھیلا ہوا ہے نور کا جلوہ کہاں کہاں، یعنی جمال گنبد خضرا کہاں کہاں، اور سدرا پہ جا کے بلبلے سدرا ٹھہر گئے، پہنچا میرے حضور کا تلوہ کہاں کہاں۔ سدرا پہ جا کے بلبلے سدرا ٹھہر گئے، پہنچا میرے حضور کا تلوہ کہاں کہاں۔ سدرا پہ جا کے بلبلے سدرا ٹھہر گئے، پہنچا میرے حضور کا تلوہ۔ ارے کہاں کہاں تو کہہ لو بھائی، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آواز پہنچ جائے۔ پھیلا ہوا ہے نور کا جلوہ کہاں کہاں۔ مفتی شمشاد صاحب قبلہ نے اعلیٰ حضرت سرکار کی تعریف کی، لیکن اسی دنیا میں اعلیٰ حضرت سرکار کی بغاوت کرنے والے لوگ بھی پیدا ہو گئے۔ جیسے ایک وہابی مولوی تھا، وہ ڈنڈا رکھ کے تقریر کر رہا تھا کہ سنیو سنو، اگر تمہارے غوث پاک کے اندر طاقت ہے تو وہ بغداد سے تشریف لائیں اور اس ڈنڈے کو میرے سر پہ ماریں۔ ایک سنی بیٹھا ہوا تھا، وہ آگے آیا، دو چار لات مار کے کہتا ہے کہ بیوقوف، یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے غوث پاک بغداد سے نہیں، ان کے غلام خود کر لیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک شعر پڑھتا ہوں اعلیٰ حضرت سرکار کے حوالے سے، جس شعر کو سننے کے بعد میں سنیوں کے گھر آنگن میں خوشی ہو جاتی ہے، وہابیت کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ دیکھیں غلام سرور بھائی، احمد الفتاح بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے لوگ موجود ہیں۔ ایک شعر سنیں آپ کہ پھیلا ہوا ہے نور کا جلوہ کہاں کہاں۔ میں آپ سے بتاؤں، میں بہت اصلی شاعر ہوں۔ پہلی بات تو یہ، ہمارے کچھ کلام ایسے ہیں جو پورے ہندوستان میں ایسے ہی پڑھے جاتے ہیں کہ جیسے میں ہندوستان میں شعر پڑھتا ہوں۔ میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک کلام لکھا تھا، تم جلو یا مر جاؤ، جس کی ردیف پورے ہندوستان میں لوگ پڑھتے ہیں۔ آج کے تقریباً 7 سال پہلے میں نے ایک کلام لکھا تھا، جب آ گئے حسین کے نانا زمین پر، پورے ہندوستان میں پڑھے جاتے ہیں۔ تو میرے پاس شعر کی کمی نہیں ہے، بس آپ جیسے نیک لوگوں کی کمی ہے، کبھی مل جاتے ہیں تو انشاءاللہ باتیں ہو جاتی ہیں۔ سنیں آپ کہ پھیلا ہوا ہے نور کا جلوہ کہاں کہاں۔ اگر اس شعر پر سب نہیں بولے تو مجھے تکلیف ہوگی تھوڑی دیر کے لیے۔ پھیلا ہوا ہے نور کا جلوہ کہاں کہاں، یعنی جمال گنبد خضرا کہاں کہاں۔ سدرا پہ جا کے بلبلے سدرا ٹھہر گئے، پہنچا میرے حضور کا تلوہ کہاں کہاں۔ اور اپنے گرو سے پوچھ لو جا کر وہابیوں، احمد رضا نے ان کو پچھاڑا کہاں کہاں۔ اپنے گرو سے پوچھ لو جا کر وہابیوں، احمد رضا نے ان کو پچھاڑا کہاں کہاں۔ نور عالم بھائی ایک نعرہ لگاؤ یار، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول، یا رسول، یا رسول، تاج شریعت، تاج شریعت، ماشاءاللہ۔ آخری شعر پڑھ دوں، سنیں گے آپ لوگ تو ذرا مل کے بول دیں لبیک یا حسین، اور اونچی آواز میں بولے
اگر امام حسین کا نام لیتے رہیں گے تو دربھنگا اور عراق کربلا کی زمین قریب ہو جائے گی انشاءاللہ. میں نے بلا تمثیل، ہزار بار بلا تمثیل، میں نے امام حسین کی بارگاہ کو اتنے قریب سے چوما ہے جیسے یہ مائی. اگر آپ بھی چومنا چاہتے ہیں تو مل کے بولیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. امام حسین سرکار کے گنبدوں مینار پہ 70 ٹن سونا لگا ہوا ہے. کتنا؟ 70 ٹن سونا لگا ہوا ہے. 1800 یزیدیوں کی قبریں میدان کربلا سے غائب ہیں. ایک آدمی نے کہا تھا، آپریٹر کہاں ہے ذرا بلائیے.